اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الرجل یسلم فی رکعتین من الظہر والعصر۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ گمان کر لے کہ بھئی اس کی نماز پوری ہو گئی ہے اور حقیقت میں اس کی نماز ابھی باقی ہے، تو وہ سلام پھیر لے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آئے کہ بھئی میری نماز تو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مثلاً ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت میں قاعدے پر بیٹھا، انسان کمزور ہے، کسی سوچ میں چلا گیا، درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، اور بسا اوقات سلام پھیرنے کے وقت بندے کو یاد آتا ہے اوے میں تو 2 رکعت پہ تھا۔ لیکن بسا اوقات ایسا آدمی بھولتا ہے کہ سلام دونوں طرف پھیر لیتا ہے، پھر اس کو یاد آئے تو وہ کیا کرے؟ تو اس میں پہلے مسئلہ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی بھی صورت ہو جائے تو سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد اگر آپ کو یاد آیا کہ میری نماز ابھی باقی ہے، یا مثلا سجدہ سہو جو ہے وہ باقی ہے، اور آپ نے منافی صلاۃ کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے احناف کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پہ کلام کسی کے ساتھ نہیں کیا، یا آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے سے نہیں پھرا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کام نماز میں نہیں کرنے چاہیے ہمارے نزدیک۔ ایسے ہمارے نزدیک دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب کوئی دیکھ کر چیز بھی نہیں پڑھی، تو یہ سارے کام منافی صلاۃ ہیں ہمارے نزدیک۔ تو یہ منافی صلاۃ اگر کوئی کام نہیں کیا تو ہم کہتے پھر یہ سیدھا کھڑا ہو جائے، اپنی جو باقی رکعتیں ہیں اس کو پورا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اس باب کے اندر جو مسئلہ ہے وہ اگرچہ اس مسئلے سے کم تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے اگلے باب آ رہا ہے کہ نماز کے اندر کلام کرنے کے بارے میں، لیکن یہاں پر مسئلہ وہی ذکر ہے کہ ہوا ایسے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصرف من اثنین، ظہر یا عصر کی نماز تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور 2 رکعت کے بعد آپ حجرے میں چلے گئے، تو صحابہ نے سمجھا کہ یا تو نماز میں کمی ہوگی، کیونکہ یہ بات پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ شروع میں نماز تو اصل 1 رکعت ہے، لیکن 1 رکعت کو آدمی کما حقہ نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائی گئی تاکہ چلو بیلنس برقرار ہو جائے۔ اگر 1 رکعت میں کوئی کمی ہے تو دوسری رکعت جب پڑھی جائے گی تو اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو خالی 2 رکعتیں ہیں فرض کی پچھلی، یہ اس کے ساتھ بعد میں ملائی گئیں، تو فجر کی شروع سے ہی 2 تھیں، وہ 2 رہ گئیں، ظہر اور عصر اور عشاء میں 2 اور ملائی گئیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی مغرب کی رکعتیں جو ہیں وہ 3 تھیں تو اس میں بھی 1 ملا لیتے، یہ بھی 4 ہو جاتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں جو ہیں یہ دن کا وتر ہے۔ مغرب کی رکعتیں 3 شروع سے کیوں ہیں؟ یہ دن کا وتر ہے، اور عشاء کے بعد جو ہم وتر پڑھتے ہیں اس کا باب آگے آ رہا ہے، وہ تو تہجد کے بعد اس کا وقت ہے، وہ تو لوگوں کی آسانی کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاؤ، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، وگرنہ اس کا وقت جو ہے وہ تہجد کے بعد اس کے پڑھنے کی جگہ ہے، اور دن کا وتر جو ہے مغرب کی نماز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے مسجد سے بھی نکل گئے، چلے گئے کہ بھئی نماز میں کمی ہوگی، 2 رکعتیں کم ہو گئی، لیکن یہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حجرے میں تشریف لے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کمی ہوئی ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے، اقصرت الصلاۃ، نماز میں کمی ہو گئی، ام نسیتا، یا آپ کو بھول لاحق ہوئی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوا، نہ مجھے بھول ہوئی ہے اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو کہتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے اثرات تھے، تو منبر کے پاس ایک لکڑی تھی، اس کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھ اور تھوڑی یہ داڑھی مبارک کو ایسے رکھا اور سب سے کہا بھئی یہ تمہارا بھائی ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟
تو کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پھر اور پڑھائیں اور سجدہ ساو کیا اور نماز مکمل کی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، آپ کا سینہ مبارک بھی قبلے سے پھر گیا، کلام بھی ہوا، تو اس سے بحث ہم نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہاں پر آ گیا کلام کا، کہ بات کرنے سے تو نماز کیا ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں تو کلام کی اجازت نہیں ہے، تو نماز جو ہے یہ کلام کے باوجود کیسے باقی رہی؟ تو اس میں اب اختلاف ہو گیا فقہا کے درمیان۔ اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ فقہا میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف تو روایات میں ہے، احادیث میں ہے، تو احادیث کا اختلاف اماموں میں منتقل ہو گیا، اور وہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی مصیبت کی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے لیے یعنی رحمت ہے، رحمت وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تھوڑا بہتا کلام، تھوڑا سا کلام جو ہے اس کی گنجائش ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن لمبا کلام نہ کرے، لمبا کلام نہ کیا جائے۔ اور حضرت امام اعظم، امام عالی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کلام چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جان بوجھ کے کرے یا بھولے سے کرے، تمام صورتوں میں اس کی نماز ختم ہو جائے گی، تمام صورتوں میں اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری قول ہے، پہلے اقوال تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لکھے ہیں، لیکن ان کا آخری قول جو مغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 702 پہ لکھا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کئی اقوال ہیں، لیکن حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی نماز کے اندر اگر کسی نے کلام کر لیا تو وہ نماز کا اعادہ مستحب کہتے تھے۔ اور حارث بن مسکین المالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موالک یعنی مالکیوں کے یہاں اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں جو کلام کرے گا اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ 3 اماموں ایک طرف ہو گئے، امام اعظم، امام عالی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ قلیل تھوڑا کلام مفسد صلاۃ نہیں ہے، تھوڑے کلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور لمبا کلام کرنے سے ان کے نزدیک بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پہلے قول تھے، ان میں ان کی دلیل یہ تھی کہ بھئی نماز کو وہ قیاس کرتے ہیں روزے پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزہ جیسے آدمی وہ کس کو پتہ نہ ہو روزے میں کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں روزہ بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، تو اگر روزہ فاسد نہیں ہوتا تو نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ پھر اعتراض یہ ہے کہ بھئی روزہ تو جان بوجھ کے کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو کلام اگر جان بوجھ کے کرے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے اندر قید نہیں ہے اور روزے میں تو جان بوجھ کر کھانے کی قید ہے۔ یہ ان کے 2 دلیلیں ہیں۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں 3 دلیلیں ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزیں سکھائیں، من جملہ اس میں سے یہ بھی مجھے سکھایا کہ اگر کوئی آدمی چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہہ دو۔ کہتے میں نماز میں تھا، ابتدائی دور تھا میرا، تو نماز میں کسی نے چھینک ماری، میں نے نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو صحابہ نے میری طرف جب گھور کے دیکھا تو میں نے نماز کے اندر، مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا، میں نے نماز کے اندر ہی ان کو کہا بھئی تمہیں کیا ہو گیا مجھے گھور رہے ہو، میں نے نماز کے اندر یہ بھی کہہ دیا، لیکن صحابہ نے کہتے کوئی اپنے رانوں پہ ہاتھ مار کے مجھے چپ کرا دیا، کہتے مجھے پتہ نہیں چلا، بس میں چپ ہو گیا۔ لیکن جب نماز ہوئی تو نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت معاویہ بن حکم خود کہتے ہیں یہاں پر کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے ایسا شفیق استاد نہیں دیکھا کہ حضور نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے کچھ کہا، صرف اتنے مجھے کہا کہ معاویہ یہ نماز جو ہے یہ کلام الناس کے لیے نہیں ہے، ما هذه الصلاۃ، کہ یہ جو نماز ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کا کلام کیا جائے، بات کی جائے، فرمایا انما الصلاۃ، کہ نماز تو کس کے لیے ہے، للتسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن،
او کما قال کہ بھی نماز تو تسبیح، تکبیر اور قراءت قرآن کا نام ہے، لہٰذا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز میں کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ان میں اس صحابی کا حکم کیا تھا، اس سے حدیثیں خاموش ہیں۔ نمبر 2، دوسری ابتدائی ترخیص تھی، ابتدائی دور تھا، اس وقت نیا نیا کلام بند ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو نماز لوٹانے کا کچھ نہیں کہا، حدیثیں اس سے خاموش ہیں۔ نمبر 2، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور ابن ماجہ کے علاوہ تمام سیاہ ستہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نماز میں کلام کی اجازت ہوتی تھی، حتیٰ کہ ہم میں سے جب کوئی آتا تھا تو نماز کے اندر ہی پوچھ لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوئیں، تو وہ کیا دیتا تھا 2 ہو گئی ہیں، اتنی کلام کی۔ لیکن پھر جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت 239 قوموا للہ، یہ سورۃ بقرہ کی غالباً آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 یا 38 ہے، جب یہ نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، کہتے اس کے بعد پھر نماز میں کلام کیا ہو گیا، بند ہو گیا، پھر اس کے بعد نماز میں کیا ہو گیا جی، کلام بند ہو گیا۔ نمبر 3، امام اعظم امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے اور اس کی اجازت تھی۔ میں حبشہ کی ہجرت سے جب واپس آیا تو میں نے حسب دستور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے، میں نے نماز کے اندر ہی سلام کر دیا، لیکن حضور نے مجھے جواب نہیں دیا۔ کہتے مجھے مختلف فکروں نے گھیر لیا کہ پتہ نہیں کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہتا میں یہ سوچتا رہا، اس دورانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور پھر مجھے کہا کہ عبداللہ، اللہ جل شانہ جیسے چاہتے ہیں اپنی شرعیت کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے نماز کے اندر کلام کو منع فرمایا ہے کہ نماز کے اندر کلام نہیں ہوگا۔ ان 3 روایات کی بنیاد پہ یہ 3 امام کہتے ہیں کہ نماز میں کلام کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، چاہے بھولے سے ہو، چاہے سہون ہو، چاہے جان بوجھ کے ہو، چاہے تھوڑا ہو، چاہے زیادہ ہو۔ لہٰذا کلام الناس جو ہے، یعنی اس سے نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلے قول تھا وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے گمان میں نماز پوری ہو گئی ہو، یعنی امام کا بھی یہ گمان ہوا کہ نماز پوری ہو گئی جیسے اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، اور بعض وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہوئے مسجد سے چلے گئے کہ نماز میں کمی ہو گئی، ان کے ذہن کے مطابق بھی نماز پوری ہو گئی، تو کہتے کوئی ایسی صورت ہو تو اس میں نماز نہیں ختم ہوتی، اور اس کے لیے وہ ایک قانون اور قاعدہ تھا کہ سلام من علیہ بقیۃ من الصلاۃ لا یقطع الصلاۃ، کہ جس آدمی کے ذمہ نماز باقی ہے اس کے سلام پھیر دینے سے نماز نہیں جاتی۔ اس کے لیے مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی جو مسبوق ہے، مسبوق جس کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں رہتی ہیں اس کو مسبوق کہتے ہیں، تو وہ سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، وہ سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، ہاں سجدے کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا، کیوں کہ اس کے ذمہ ابھی نماز باقی ہے۔ لیکن اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں تو پھر احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اس کی نماز ختم ہو گئی، اور اگر اس کو مسئلے کا علم ہے کہ بھی میرے ذمہ سلام نہیں ہے، میں مسبوق ہوں، میں نے سلام نہیں پھیرنا، لیکن وہ بھول گیا، تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ سلام من علیہ بقیۃ من الصلاۃ لا یقطع الصلاۃ، تو پھر اگر وہ بھولے سے سلام پھیر لے گا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اس قول سے انہوں نے آخر میں امام احمد ابن حنبل نے بھی رجوع کر لیا تھا، اور ان کا قول آخر میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو گیا ہے کہ اب اس کی نماز میں کسی قسم کی گنجائش بات کرنے کی نہیں ہے۔